أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق اللہ العظیم۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ درس قرات ہم نے آغاز سے لے کر اس کتاب کو الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور اب ہم اختتامی مراحل کی طرف ہیں۔ اللحن فی القرآن، گزشتہ سبق میں ہم نے تقریباً اوقاف اور اس کے بعد کیفیات ترتیل یہ ہم نے پڑھی تھی۔ ترتیل کسے کہتے ہیں، حدر کسے کہتے ہیں، تدویر کسے کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اللحن فی القرآن۔ یہ اللحن فی القرآن عام کتب میں اس کو آغاز میں رکھا ہوتا ہے، ابتدا میں، لیکن اس کتاب میں یہ آخری جو اسباق ہیں ان میں لحن فی القرآن ہے۔ اجی غضنفر صاحب ذرا پڑھیے۔ جی، اللحن فی القرآن، قرآن کریم کو غلط پڑھنا، لحن کے معنی غلط اور تجوید کے قواعد کے خلاف پڑھنا ہے۔ لحن کی اقسام: نمبر 1، لحن ظاہر یعنی ظاہری غلطی۔ نمبر 2، لحن غیر ظاہر پوشیدہ غلطی۔ پچھلی کتابوں میں ہم نے یہ جو ہے نا اس کی اصطلاح یہ ہم نے اور پڑھی تھی، لحن جلی اور لحن خفی۔ جلی کا معنی بھی ظاہر ہوتا ہے اور خفی کا معنی بھی چھپا ہوا پوشیدہ ہوتا ہے۔ لفظ جو ہیں وہ مختلف ہیں لیکن بات ایک ہی ہے۔ لحن جلی کہہ دیں اور یا لحن ظاہر کہہ دیں، لحن خفی کہہ دیں یا لحن غیر ظاہر کہہ دیں۔ یہ پڑھیے آج سب آگے۔ ظاہر جی، اس سے مراد الفاظ قرآن میں ایسی غلطی ہے جس سے تجوید کے مطابق قراءت میں خلل واقع ہوتا ہو، اور یہ خلل الفاظ کے حروف میں ہو یا ان کی حرکات میں ہو۔ ہم نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ 4 قسم کی غلطیاں لحن جلی میں شمار ہوتی ہیں۔ تبدیل حرف بحرف، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دینا۔ نمبر 2، کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے لم یلد کی یا کی زبر کو کھینچا تو الف پیدا ہو گیا، لم یلد۔ یا نمبر 3، کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے ولم یولد کی واؤ کو مد اصلی مکمل نہ کی اور پیش کی آواز کے ساتھ پڑھ دیا، ولم یولد، لم یالد ولم یولد۔ یہ بالکل الٹ ہو گیا، یعنی لم یلد میں کو یا کو لمبا نہیں کرنا، لمبا کر دیا۔ ولم یولد میں واؤ کے اندر مد اصلی کرنا چاہیے تھی، نہیں کی۔ تو انہوں نے اس کو
حرکات کی تبدیلی کے، دونوں کو حرکات کی تبدیلی، کسی حرف کو بڑھانا یا کسی حرف کو گھٹانا، ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، یا جزم کی جگہ زبر وغیرہ، حرکات میں تبدیلی یا سکنات میں تبدیلی. پڑھیے جی سب ذرا. الفاظ کی تبدیلی جیسے تھا کو تا پڑھنا. نمبر 2 حرکات کی تبدیلی زیر والے حروف کو پیش کے ساتھ پڑھنا. سکنات کی تبدیلی جیسے جزم والے حرف پر زیر زبر پیش پڑھ دینا، اس کا نام لحن جلی ہے، کیونکہ اس سے الفاظ میں واضح خلل پیدا ہوتا ہے، اور یہ غلطی قراء کی طرح عوام الناس میں بھی پائی جاتی ہے. عوام الناس سمجھ سکتے ہیں، پائی نہیں جاتی، عوام الناس بھی سمجھ سکتے ہیں. قراء کی طرح عوام الناس قراء میں تو نہیں پائی جاتی نا. اچھا جی، اب اس کا شرعاً کیا حکم ہے جی؟ لحن جلی کا حکم یہ حکم شرع، یہ شرعی حکم ہے، یہ عام حکم نہیں ہے جی. ایسی غلطی شریعت میں بالاتفاق جائز نہیں کہ معانی بدل جائے یا معانی بدل جانے کا اندیشہ ہو. اچھا سنیے، اگر ایسی غلطی کسی کی سستی کی وجہ سے یا بھول کر ہو جائے تو پھر بھی گناہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، اس کے علم کو حاصل کرنا، یہ واجب علی الکفایہ ہے. لیکن اگر اس کے اوپر عمل کرنا یہ بالکل فرض عین ہے، اس کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے. تو صحیح پڑھنا جو فرض عین ہے، اگر وہ اس نے اپنے فرض کو نہیں پہچانا تو یہ تو گناہ ہے. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر یہ غلطی کی تو یہ کفر ہے. تو نماز بھی ٹوٹ سکتی ہے معنی بگڑ کر. جی آگے پڑھیے. لحن خفی یعنی لحن غیر ظاہر. راجہ صاحب آپ پڑھیے ذرا. راجہ صاحب آپ پڑھیے. جی بسم اللہ. لحن خفی یعنی لحن غیر ظاہر، اس سے مراد ہے قرات میں احکام تجوید کا معطل ہو جانا، جیسے مظہر میں اظہار نہ کیا جائے. یعنی جہاں پر اظہار کرنا چاہیے وہاں پر اظہار نہ کیا، غنہ کر دیا، اخفا کر دیا. مظہر کہتے ہیں، مظہر کہتے ہیں جہاں پر اظہار کیا جاتا ہے، یعنی ظاہر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے مدغم میں ہاں پڑھیے آگے. مدغم میں ادغام نہ کیا جائے، جہاں ادغام کرنا تھا. قد دخلوا، دال کا دال میں تو کہ پڑھے قد دخلوا، یہ تو غلط ہے نا. آگے پڑھیے. جہاں مد ضروری ہو وہاں مد نہ کی جائے. مد ضروری کون کون سی ہے میں آپ کو آج بتا دوں. ضروری مدات میں ایک تو مد اصلی تو ہے ہی، وہ تو اس کی بنیاد ہے نا. مدات فرعی میں ایک مد متصل یہ واجب ہے، اور 4 مد لازم. یہ مد لازم میں وہ آتی ہیں مد لازم حرفی، کلمی، مثقل، مخفف اور مد لین لازم. یہ جو مد لین لازم تو 2 ہی ہیں، 2 عین ہیں. وہ ایک سورہ مریم کے شروع میں، ایک سورہ حامیم عین سین قاف 25 پارے کے شروع میں. تو باقی رہ گئی 4 مدات لازمہ، ایک مد متصل یہ ضروری ہے، اور باقی جو ہیں مد منفصل، مد عارض وقفی اور مد لین عارض. یہاں پر آپ صرف مد اصلی ہی کر لیں تو گزارا ہو جائے گا. جی آگے. جہاں غنہ کرنا چاہیے وہاں غنہ چھوڑ دیا جائے. ہاں یعنی جہاں پر غنہ کرنا ہے وہاں غنہ نہیں کیا آپ نے. جی اس کیفیت کو لحن خفی یا اس کیفیت کو لحن خفی یا لحن غیر ظاہر کہتے ہیں. ہاں یہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے راجہ صاحب کہ آپ جا رہے ہیں جناب والا کہیں پر مہمان بن کر، تو آپ نے
اتنے لباس پہنا ہو کہ جو شریعت میں جو ضروری ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک تو آپ نے، لیکن باقی کچھ نہیں آپ نے پہنا ہوا، تو آپ کہیں جا رہے ہیں مہمان بن کر، تو آپ تو نہیں جائیں گے. دیکھیں یہ کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ آپ نے شریعت کی پاسداری تو پوری کی ہے. لیکن جو تقاضے ہیں کہیں مہمان بن کے جانے کے، کہیں کسی کی عزت اور وقار ہوتا ہے اس میں، تو لحن خفی جو ہے نا، یہ تلاوت کا وقار ہے، تلاوت کی عزت ہے. اور اگر قاری یہ غلطی کرے گا تو اس کے لیے تو ہم کہیں گے اس کے لیے تو گناہ ہے قاری کے لیے. لیکن اگر غیر قاری یہ کرے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی غلطی ہے، چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، غنہ نہیں کیا، مد نہیں کی، مثلا راجہ صاحب نہ کریں. لیکن اب تو راجہ صاحب کو کرنا پڑے گی، کیونکہ اب تو راجہ صاحب قاری بن رہے ہیں، قریب ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. حاجی غضنفر صاحب ہو گئے، صوفی صاحب ہو گئے. تو اب آپ لوگ اس سے ماورا نہیں ہیں. اب آپ کو لہن خفی پر بھی خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. عام لوگ دیکھیے، عام لوگ اس غلطی کو نہیں سمجھ سکتے. اس غلطی کو علماء تجوید سمجھ سکتے. اس غلطی کو علماء تجوید و قرات ہی سمجھ سکتے ہیں. ہاں جی، آگے پڑھیے. حافظ صاحب آپ پڑھیے آگے. جی، اور یہ بات ظاہر ہے کہ احکام تجوید کا لحاظ اور پابندی کرنا قرات صحیحہ کے لیے ضروری ہے، اور قرات میں قواعد کا اہتمام نہ کرنا یا قواعد کو معطل کر دینا لحن شمار کیا جاتا ہے، جس پر قاری قرآن کی گرفت ہوگی، کیونکہ قرات صحیحہ ہی قاری قرآن سے قرات صحیحہ ہی جی صحیحہ ہی قاری قرآن سے مطلوب ہے. اور ہر مسلمان پر دیکھیے نا، لازم اگر آپ صحیح کو صحیح نہ پڑھ سکیں تو یہ تو پھر عجیب بات ہے نا. پڑھ رہے ہیں قرات صحیحہ اور آپ صحیحہ کو کچھ اور پڑھ دیں تو یہ تو آپ سمجھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں. جی اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرات کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، صحیح قرات کو صحیح کرنے کی قرات کو صحیح کرنے کی کوشش کرے اور قواعد تجوید کی مکمل پابندی کرے. دیکھیے یہ ہم لوگ تو ایسے نہیں ہیں، لیکن جو پہلے دور کے قراء تھے نا، پہلے دور کے، وہ عام گفتگو میں بھی یہ اتنی پابندی کرتے تھے کہ عام گفتگو میں بھی وہ قرات کا اردو میں، یا کوئی اگر پنجابی ہے پنجابی میں یا پشتو میں، جس طرح انگریز جو ہیں وہ اپنی، ان کے ہاں بڑے بڑے کورسز ہیں انگلش کے سٹائل کو، اس کے لب و لہجے کو، اس کے سیکھنے کے لیے. ٹیفل کا تو مجھے بھی پتا ہے، سکھاتے ہیں جی. اسی طرح عرب کے اندر بھی یہ ہے، عرب کے اندر. تو قرآن کریم تو ایک ایسا علم ہے اس کے لیے کہ یہ اس کا جھومر ہے، قرآن کریم کا زیور ہے، جھومر ہے قرات. تو پھر جو قاری ہے، قاری اپنی عادت بنا لے. مثلا میں پڑھتا ہوں، کس طرح قاری کو پڑھنا چاہیے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرات کو صحیح کرنے کی کوشش کرے اور قواعد تجوید کی مکمل پابندی کرے، اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش اور طاقت صرف کرے تاکہ وہ نیکوکار بزرگوں میں شامل ہو سکے. پڑھیے آپ. جی. اور ان محنت کرنے والے قرائے کرام جیسا اجر حاصل کر سکے کہ جس کا ذکر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سبحان رضی اللہ، اللہ ہماری ماں کا تذکرہ ہے. سبحان اللہ. سنیے ہماری ماں کیا کہتی ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے. آپ روایت فرماتی ہیں
آپ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کو یاد کرنی چاہیے حدیث، تمام احباب یاد کریں، الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام بررہ والذی یقرأ القرآن ویتعتع، یہ غور کیجئے، ویتتعتع وہو علیہ شاق لہ اجران۔ ذرا میرے پیچھے پڑھ لیجئے سارے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ الماہر بالقرآن، الماہر بالقرآن، پھر سنیے، الماہر الماہر بالقرآن بالقرآن مع مع سفرۃ الکرام البررہ سفرۃ الکرام والذی والذی یقرأ القرآن۔ یقرأ القرآن، یہ لفظ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا، ویتتعتع وہو علیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ اجران۔ ترجمہ، قرآن کریم کا ماہر، بزرگ اور نیک فرشتوں کے ہمراہ ہوگا، یعنی قاری قرآن جو ہے قیامت میں ان کا ساتھ کن کے ساتھ ہوگا؟ بزرگ ترین لوگوں میں اور نیک فرشتوں۔ فرشتے تو سارے ہی نیک ہیں، نیک سے میرا مراد یہ ہے جو بہت زیادہ مقرب ہیں اللہ تعالیٰ کے، نیک فرشتوں کے ہمراہ ہوگا۔ اور وہ شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہوا تتلاتا ہو، اٹکتا ہو، تتلاتا ہو، پڑھنا تو چاہتا ہے لیکن پڑھا کچھ اور جاتا ہے، تو جذبہ بھی ہے، جیسے ہمارے راجہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے اسے مشکل پیش آتی ہے، تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ اجر تو ملے گا ہی، ایک گنا، دوسرا گنا اس لیے ملے گا کہ محنت کرنے کے باوجود اگر وہ دوسروں کی طرح نہیں پڑھ رہا تو اب اس کے بدلے میں اس کو اللہ قیامت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، مشق، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ سوال نمبر 1، لحن کا مطلب بیان کیجئے اور اس کی قسمیں بتائیے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے لحن کا مطلب غلطی ہے اور اس کی 2 قسمیں ہیں، لحن ظاہر، لحن غیر ظاہر، یا لحن جلی یا لحن خفی۔ یہ سوال نمبر 2، لحن جلی یعنی لحن ظاہر کی پہچان اور اس کی حکمت بیان کیجئے۔ اس کی پہچان یہ ہے لحن جلی کی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دینا، کسی حرف کو زائد کر دینا، حروف مدہ کی مقدار کو پورا نہ کھینچنا کہ وہ حرکت رہ جائے، حرکات و سکنات میں تبدیلی کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر یہ لحن جلی سے بچیں گے تو قرآن کریم کا مفہوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ آپ کو اگر بچیں گے تو وہی مفہوم حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور نمبر 3، لحن خفی کا مطلب بتائیے۔ لحن خفی کہتے ہیں ایسی غلطیاں جو عوام الناس نہ سمجھ سکیں، مثلا غنہ جہاں کرنا تھا نہیں کیا، جہاں یہ مد عارض ہے، مد منفصل ہے، ان کو نہ ادا کیا، اسی طرح یہ راج پر ہے اس کو باریک پڑھ دیا، باریک کو پر پڑھ دیا، تو یہ لحن خفی ہے اور یہ مکروہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس بارے میں اس سے بچنا چاہیے، اور کسی ماہر مشاق استاد سے، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں
تو آپ کو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب آئیے جی، حرام امور، وہ امور جن کو بعض قراء نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے، یہ اس میں آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جو ہے نا ہم میرے خیال میں کل کے لیے چھوڑتے ہیں، کیونکہ کل ہم کتاب کو ختم کریں گے۔ جمعۃ المبارک ہے، کل نہیں پرسوں، نہیں اتوار کو پھر ختم کریں گے، کیونکہ الحال المرتحل اور ہاں نہیں ابھی ختم نہیں ہوگی جی، تو یہ پڑھ لیں پھر میرے خیال میں۔ حرام امور، اجی صاحب پڑھیے ذرا۔ حرام امور صوفی صاحب اگر طبیعت ٹھیک ہے تو صوفی صاحب پڑھیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وامور حرام امور، وہ امور جن کی بعض قراء نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے، جن کو بعض قراء نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے۔ جی جی نمبر 1، قرآن کریم کو گانے کے انداز میں پڑھنا، اس شکل میں قرات کرنا، تلاوت قرآن کریم کو دیکھیے سنیے، اس شکل میں قرات کرنا، اس شکل میں قرات کرنا تلاوت قرآن کریم کو اس کی اصلی کیفیت سے ہٹا دیتا ہے، اور اس سے قاری قرآن ایسا لگتا ہے کہ موسیقی کے ساتھ رب العالمین کے کلام کو ان گانوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، تشبیہ دیتا ہے جی، جس سے مقصود نفسانی لذت ہوتی ہے، اور سلف صالحین نے موسیقی کے مطابق قرات کرنے کو منع فرمایا ہے، قرات کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اچھا سنیے، جی قرات، موسیقی سے تو کوئی چیز بھی خالی نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کسی کو آ بھی جا، آپ اس کو ذرا سلو کریں گے تو آئے گا آ بھی جا، اور سلو کریں گے تو آئے گا آ بھی جا، اور سلو کریں گے تو آئے گا آ بھی جا۔ تو یہ تو موسیقی تو انسان کے، مثلا جا چلا جا، جا چلا جا، جب اور تو یہ موسیقی، لیکن اس سے کیا وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا ہر کلام موسیقی کے تابع ہے۔ جہاں اپنی موسیقی کے مطابق کسی حرف کو چھوٹا کر لیا، کسی کو بڑا کر لیا، کوئی ان کے ہاں اس کے لیے معیار نہیں ہے۔ ارے جا جا جا، دیکھو نا یہ ایسا لفظ ہے نا، ارے جا جا جا، یعنی ایک جا کو جا جا جا، گانے میں ایسا کر لیں گے، لیکن قرات میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا ہر کلام قرات یہ موسیقی کے تابع ہے، لیکن قرآن کریم کی قرات جو ہے یہ موسیقی کے تابع نہیں، بلکہ موسیقی اس کے تابع ہے۔ جتنا یہ چاہے گا اتنی موسیقی کو اپنے اندر رکھے گا۔ آج کل یہ جو تلفظ کے اوپر اور اس کی ادائیگی کے اوپر تو محنت نہیں ہوتی، تو ہر بندہ جناب میں مقامات سیکھنا چاہتا ہوں۔ مقامات کیا ہے؟ وہ ہے جو ہمارے ہاں ہے نا، سارے گا ما سا، یہ مقامات ہیں۔ تو یہ جہالت ہے، یہ نئی بدعت آئی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم کو اللہ کا کلام سمجھ کر اور اللہ کی اس کے معانی کے اوپر نظر رکھ کر جب آپ پڑھیں گے کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے، تو یقینی طور پر وہ آواز دل سے نکلے گی، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ اہل عرب کے جو لہجات ہیں ان کو سننے سے آدمی، جو پرانے قراء ہیں آج کل کے نہیں، پرانے قراء کے اندر سب سے پہلے جو ہم نے سننا شروع کیا تو وہ شیخ محمد رفعت تھے۔ اس کے بعد جناب شیخ یہ تشریف لائے، ان کے شاگردوں میں سے تھے
یہ شیخ راغب مصطفیٰ غلوش تھے، پھر محمد صدیق المنشاوی تھے، شیخ عبد الباسط تھے، یہ مقامات کو نہیں پڑھتے، یہ دل سے پڑھتے ہیں، اور ان کا جو انداز ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح یوسف کامل بہتیمے تھے، ابو العنان شعیشہ تھے، یہ سب مرحوم ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی جب وہ پڑھتے ہیں تو روح تازہ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے گانے کی طرز پر قرات اچھی نہیں لگتی، نہ میں رمضان المبارک میں اس کو پسند کرتا ہوں نہ غیر رمضان میں، کیونکہ یہ گانے کے مشابہ ہے، لیکن خوش الہانی مع تجوید جائز ہے، ایسی خوش الہانی جس میں تجوید کے قواعد و ضوابط اور معانی، اب جہاں پر خوشی کا ماحول ہے، آیات میں جنت کا تذکرہ ہے، انعامات کا ذکر ہے، وہاں پر ایسا لہجہ لگانا کہ جس میں رونا ہے، جس میں طبیعت کے اندر گھبراہٹ ہے، تو یہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ یا جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہاں پر آپ خوشی کا ماحول جو ہے وہ موسیقی اس مقامات میں سے اس مقام کو پڑھیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جہاں پر احکام کے معانی ہیں قرآن کریم میں، وہاں پر ایسا لہجہ لگانا چاہیے کہ آواز میں زور ہو، اور جہاں پر نہیں کا معنی ہو کہ ممنوعات ہوں، تو وہاں پر آپ کی طبیعت میں گھبراہٹ والا لہجہ ہونا چاہیے۔ تو مقامات سیکھنے کے سے پہلے ضروری ہے بندے کو کہ وہ مفاہیم کے اوپر، معانی کے اوپر اس کی نظر ہو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ جو عبارت ہے قرآن کی، یہ جو آیات ہیں، یہ یہاں پر احکام کا تذکرہ ہے تو یہاں پر زور والا لہجہ آنا چاہیے، یہاں پر جہنم کا ذکر ہے یہاں پر گھبراہٹ والا لہجہ آنا چاہیے، کیونکہ اگر رو نہیں سکتے تو رونے والی آواز یا رونے والا چہرہ تو بندہ بنا ہی سکتا ہے نا۔ تو جہاں پر جنت کا ذکر ہے، جیسا کہ قرآن میں آج میں دیکھ رہا تھا ختامہ مسک، کہ جو جنتیوں کو وہاں پر پینے کو مشروب ملے گا، ان کے جو ڈکن ہوں گے وہ مشک و عنبر سے زیادہ ان کی خوشبو ہوگی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور ان کے پینے سے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، ان کے مزاج جو ہیں ان کے اندر فرحت ہی فرحت ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا، ان کو جب یہ ملے گا نا اجر، تو پھر کیا ہے یضحکون، وہ ایمان والے پھر مسکرائیں گے دیکھ کر اللہ کی عزت کو۔ تو خوش الہانی کی عادت امام مالک فرماتے ہیں کہ خوش الہانی جو ہے یہ امام شافی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی خوش الہانی سے بشرطے کہ قرات حد قرآن سے باہر نہ نکلے، یعنی وہی بات جو میں نے آپ سے ابھی عرض کی ہے کہ قرات جو ہے قرآن موسیقی کے تابع نہ ہو جائے، بلکہ موسیقی جو ہے بلکہ قرآن جتنا چاہے، جتنی اس کے اندر اجازت ہے اتنی بولے۔ یہی بات ہو گئی نا کہ خوش الہانی سے بشرطے کہ قرات حد قرآن سے باہر نہ نکلے، یعنی قرآن ہی نظر آئے، موسیقی کے تابع نہ ہو، ورنہ الہان کی وجہ سے قرآت حرام ہو جائے، یعنی ایسے لہجے کی وجہ سے کہ جہاں قرآن موسیقی کے تابع ہو جائے قرآت حرام ہو جائے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ جو علماء شافعیہ میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ الہان میں افراط یعنی زیادتی حرام ہے، یعنی قرآن کریم جتنا چاہتا ہے اتنا دے دو، اس سے زیادہ حرام ہے، جس پر قاری پڑھنے والا فاسق ہوگا، سننے والا بھی گناہگار ہوگا، اس لیے کہ یہ طریقے قرات شرعی طریقہ سے ہٹا ہوا ہے۔ ہاں جی، یہ ہم نے اب ہم انشاءاللہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں وہ کل بیان کریں گے۔ آواز کو لہرا لہرا کر پڑھنا، القراءۃ بالترعید، قرات میں تحریف کرنا، والقراءۃ بالتحریف،
قرات میں دیگر حرام امور، یہ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ آئیے اب ہم حدر کی چلتے ہیں۔ جی حاجی صاحب سمجھائیے بات کی؟ جی جی ماشاءاللہ۔ ہاں بھی عبد المنان حاجی صاحب آپ پڑھے، ہاں سب سے پہلے آپ پڑھیے حدر، آپ کا جو حدر سنتے ہیں، سنیے سورہ مزمل پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پھر پڑھیے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، الا قلیلا۔ الا قلیلا آپ نے نصفہ الا کو لمبا نہ کیا، پھر پڑھیے الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، راپور ہے ترتیلا۔ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي ناشئة نہیں، ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا راپور کریں إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا مشرقی، رب المشرق، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ راجہ صاحب آپ پڑھیے آگے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شیبا، ٹھیک ہے شیبا، بالکل ٹھیک ہے۔ آگے السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ جی آفت جی آپ پڑھیے، بس آفت جی آپ پڑھیے۔ ان ربک
حافظ عمر پڑھو نا. عبد المنان آپ پڑھ لیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذه تذکرہ، پیچھے اوپر کے. جی. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. پڑھیے، مشق سنائیے آخر یہ رکوع سے ان ربک یعلم، یا اس کے بجائے کہیں اور سے پڑھ لیجیے ان للمتقین مفازہ پڑھی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. سبحان اللہ. جزاء من ربك عطاء جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماء. جی پڑھیے. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون
يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم صدق الله العظيم آج کا سبق الحمدللہ اختتام تک پہنچتا ہے. دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.